بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ وعد اللہ الذین آمنوا کس کی شان میں نازل ہوئی؟ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو ایک گروہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت مجیدہ کے متعلق سوال کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ المائدہ آیت 9۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ مومنین اور اچھے اعمال کرنے والوں کے ساتھ کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت ایک سفید نور کا پرچم کھولا جائے گا اور ایک منادی ندا دے گا، کھڑے ہو جاؤ سید المومنین اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ایمان لائے۔ پس علی ابن ابی طالب کھڑے ہو جائیں گے، علی کے ہاتھ میں سفید نورانی پرچم تھما دیا جائے گا اور اس پرچم کے نیچے تمام مہاجرین و انصار میں سے اولین و سابقین جمع ہو جائیں گے اور ان میں سے کوئی دوسرا شامل نہ ہوگا۔ پھر علی علیہ السلام رب العزت کی جانب سے ایک نورانی ممبر پر رونق افروز ہوں گے اور تمام افراد فردن فردن ان کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وہ ہر ایک کو اس کا اجر و نور عطا کریں گے، یہاں تک کہ جب ان کا آخری فرد آئے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جنت میں اپنی منازل اور صفات کو جان لیا۔ یقیناً تمہارا رب فرماتا ہے اِنَّ لَكُمْ عِندِي مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا، تمہارے لیے میرے پاس بخشش اور اجر عظیم ہے۔ پس جناب علی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کے ساتھ وہ پرچم کے نیچے جمع ہونے والے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر جناب علی علیہ السلام ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد دوبارہ علی ممبر کی طرف پلٹ آئیں گے۔ اب مومنین میں سے کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو علی علیہ السلام کے سامنے پیش ہو۔ مومنین نے جنت میں سے اپنا اپنا حصہ پا لیا اور باقی لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ۔ سورہ الحدید 19۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک کامل سچے اور گواہ ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، یعنی سابقین اور ولایت علی رکھنے والے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہ جہنمی ہیں۔ سورہ المائدہ آیت 10۔ یعنی ولایت علی سے انکار کیا اور ولایت علی عالمین پر واجب ہے۔ بحار الانوار جلد 8 صفحہ 4 حدیث 5 عن عیون الاخبار الرضا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فی کتاب اللہ کی تفسیر۔ حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فی کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب میں خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ سورہ انفال آیت 75۔ تو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تعویل کے متعلق سوال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخدا اس سے مراد تمہارا کوئی غیر نہیں بلکہ تم ہی خونی رشتہ دار ہو۔ پس جب میں اس دنیا سے رحلت کر جاؤں گا تو تیرا والد علی ابن ابی طالب مکان و نسبت کے لحاظ سے میرا زیادہ قریبی ہے۔ پس جب تیرا والد فوت ہو جائے تو تیرا بھائی حسن
اولا بے ہے، اور جب حسن فوت ہوگا تو تو زیادہ قریبی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے بعد کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے بعد تیرا بیٹا علی اولا بے ہے، اور جب وہ فوت ہوگا تو اس کا بیٹا محمد اولا بے ہے، اور جب محمد رحلت کرے گا تو اس کا بیٹا جعفر اولا بے ہے، اور جب جعفر رحلت کرے گا تو اس کا بیٹا موسیٰ اس کا حقدار ہے، اور جب موسیٰ رحلت کرے گا تو اس کا بیٹا علی اس کا حقدار ہے، اور جب علی رحلت کرے گا تو اس کا بیٹا محمد اس کا حقدار ہے، اور جب محمد رحلت کرے گا تو اس کا فرزند علی اولا بے ہے، اور جب علی کوچ کرے گا تو اس کا بیٹا حسن اولا بے ہے، اور جب حسن فوت ہوگا تو تیری اولاد میں سے نامے کی غیبت واقع ہوگی، بس یہ 9 تمام کے تمام اولاد میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو میرے علم اور فہم عطا کرے گا، ان کی تینیت میری تینیت سے ہوگی۔ قوم کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان کے ذریعے مجھے اذیت پہنچائے، اور جو ان کو اذیت دیں گے بروز قیامت اللہ کے ہاں میری شفاعت سے محروم رہیں گے۔ بحار الانوار جلد 32 صفحہ 152 حدیث 115 عن بصائر الدرجات۔ جناب علی علیہ السلام نے سوال کیا ہم افضل ہیں یا ملائکہ؟ محمد بن حنفیہ فرزند جناب علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں ہر اس قوم کو جس نے میرے منتخب کردہ امام کے علاوہ کسی دوسرے امام کی اطاعت کی ضرور عذاب میں مبتلا کروں گا، اگرچہ وہ نیک ہی کیوں نہ ہو، اور جس قوم نے میرے منتخب کردہ امام عادل کی پیروی کی اس کو ضرور اپنی رحمت میں شامل کروں گا، اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا اے علی میرے بعد تو امام اور خلیفہ ہے، جس نے تیرے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی، اور جس نے تیرے ساتھ صلح کی اس نے میرے ساتھ صلح کی، تو میرے نواسوں کا باپ اور میری بیٹی کا شوہر ہے، تیری ذریت میں سے ائمہ طاہرین ہیں، میں سید الانبیاء ہوں اور تو سید الاوصیاء ہے، میں اور تو ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ اگر اللہ ہمیں خلق نہ فرماتا تو نہ جنت کو پیدا کرتا اور نہ جہنم کو، نہ ملائکہ کو خلق کرتا اور نہ انبیاء کو۔ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم افضل ہیں یا ملائکہ؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی ہم زمین پر رہنے والی مخلوق خدا سے بہتر ہیں اور ملائکہ مقربین سے بھی اہم ہیں، بھلا ہم ان سے بہتر کیوں نہ ہوں جبکہ معرفت خدا اور معرفت توحید میں ہمیں ان پر سبقت حاصل ہے۔ پس انہوں نے ہمارے وسیلے سے اللہ کی معرفت حاصل کی اور ہمارے ہی وسیلے سے ہدایت اور خدا کے وجود کو پہچانا۔ اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تو میرا بھائی اور وزیر ہے، اور میں فوت ہو جاؤں تو لوگوں کے سینوں میں تیرے لیے چھپا ہوا بغض اور کینہ ظاہر ہو جائے گا۔ ان قریب میرے بعد ایک پرپیچ اور نہ ختم ہونے والا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اور اس وقت نہ کوئی پناہ گاہ ہوگی اور نہ نجات کا ذریعہ ہوگا، اور تیرے شیعوں کا فقدان ہوگا۔ تیری اولاد میں سے 7ویں کا 5واں فرزند امام مہدی علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے غائب ہوگا، اور اہل زمین و آسمان اس کے فقدان پر محزون ہوں گے، اور کتنے ہی مومنین و مومنات اس کی غیبت پر متاسف و حیران ہوں گے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔